اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا جب سے قائم ہے اس پر انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں مختلف قومیں جنم لیتی ہیں، عروج حاصل کرتی ہیں اور پھر زوال کا شکار ہو کر تاریخ کے صفحات میں کہیں گم ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں یا کسی بھی خطۂ ارضی پر کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے منتخب کردہ پیغمبر علیہ السلام نہ بھیجے ہوں۔ یہ پیغمبر انہیں ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی ترغیب دیتے اور شریک سمیت دیگر برائیوں سے منع فرماتے۔ دنیا میں مختلف حصوں میں ان جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں جو خلق خدا کو سیدھا راستہ دکھا کر اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد اس جہاں فانی سے پردہ فرما گئے۔ سرزمین عرب ہو یا ایران و عراق یا پھر شام و فلسطین، یہ وہ خطے ہیں جہاں ہمیں اکثر قصبوں اور شہروں میں کسی نہ کسی نبی کی قبر مبارک کے آثار مل جاتے ہیں۔ تاہم ناظرین، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ملک پاکستان میں بھی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ وہ کون سے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں کہ جن کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں اور یہ قبریں کن شہروں میں واقع ہیں۔ حضرت کنبیت علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کی تعداد کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ جہاں تاریخ طبری کے مصنف ان کی تعداد 160 بیان کرتے ہیں، وہیں نظام و تواریخ کے مصنف قاضی ناصر الدین بیضاوی ان کی تعداد 239 بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں میں سے ایک فرزند کا نام حضرت کنبیت علیہ السلام بھی بتایا جاتا ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے انتہائی قریب ضلع گجرات میں بڑیلا شریف نامی ایک گاؤں موجود ہے۔ یہاں ایک انتہائی طویل مزار اور اس کے اندر ایک طویل قبر واقع ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کنبیت علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ 270 فٹ لمبی ایک قبر ہے جسے دنیا کی طویل ترین قبور میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے جو ان کی مختلف ازواج میں سے کسی ایک کے بطن سے تھے۔ مختلف تفاسیر کی کتابوں میں آپ کا شجر نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کے لیے 30 سال کا عرصہ سرزمین فلسطین میں گزارا، جس کے بعد آپ علیہ السلام صحرائے عرب سے ہوتے ہوئے پہلے سندھ اور پھر بعد میں پنجاب آ کر آباد ہوئے۔ شہر گجرات سے کچھ دور شیخ چوگانی میں ایک ویران مقام پر ایک طویل قبر موجود ہے، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت امنون علیہ السلام کی قبر ہے، جنہیں یہاں مدفون ہوئے تقریباً 3000 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت امنون علیہ السلام سے منسوب اس مزار پر حاضری دینے کے لیے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں زائرین یہاں حاضر ہوتے ہیں اور ویرانے میں بھی چہل پہل کا سماع ہوتا ہے۔ حضرت حام علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں میں سے ایک تھے جن سے سیلاب عظیم کے بعد نوح انسانی کی ایک مرتبہ پھر سے شروعات ہوئی۔ پاکستان کے شہر جہلم میں موجود ایک انتہائی طویل قبر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت حام علیہ السلام کی ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت حام علیہ السلام نے 536 سال کی طویل عمر پائی، جس میں آپ علیہ السلام نے عمر کا بیشتر حصہ بر اعظم افریقہ میں گزارا، جبکہ بعد ازاں آپ علیہ السلام ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے۔ حضرت حام علیہ السلام کو افریقہ، انڈیا اور دیگر خطوں میں بسنے والے سیاہ فام عوام کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت تانوخ علیہ السلام یہ قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ایک نبی ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ گجرات سے چند کلومیٹر دور شیخ چوگانی کے گاؤں میں ایک اونچے ٹیلے پر حضرت تانوخ علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ قبر موجود ہے۔ یہ 9 گز لمبی ایک قبر ہے۔ حضرت تانوخ علیہ السلام کے مزار کی دیکھ بھال کرنے والے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ
اور ان کا گھرانہ پچھلے 700 سالوں سے اس مزار کی خدمت کر رہے ہیں۔ مذکورہ قبر کا راستہ انتہائی پیچیدہ اور خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود زائرین کی ایک بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام۔ حضرت کوش علیہ السلام ضلع گجرات سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر کمالا چک کے راستے میں ایک مزار واقع ہے، جسے حضرت کوش علیہ السلام کا مزار مبارک کہا جاتا ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت کوش علیہ السلام کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن آپ علیہ السلام جس قوم پر مبعوث کیے گئے تھے، اس قوم کو قوم کوش کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قوم کوش کے آثار آج بھی مصر اور سوڈان کے ممالک میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبر علیہ السلام کو ان کی قوم کی نسبت سے حضرت کوش علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت کوش علیہ السلام کی قبر میں 87 فٹ لمبی ہے، جہاں عقیدت مندوں اور زیارت کرنے والوں کا ایک جمع غفیر جمع رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ نہیں ناظرین، یہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں جن کی بادشاہت ہواؤں، پرندوں اور قوم جنات پر بھی تھی، بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے ایک پیغمبر ہیں، جن کا نام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ مقامی روایات کے مطابق جو یہاں ایک خدائے واحد کی عبادت اور نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آباد ہوئے تھے۔ مذکورہ نبی کی قبر شہر گوجرانوالا کے ایک قدیم قبرستان میں موجود ہے، جسے پرانا قبرستان کہا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ محض چند سال پہلے ہی اس قبر کی یہاں موجودگی سے کوئی بھی شخص واقف نہ تھا، یہاں تک کہ ایک مقامی صوفی بزرگ حافظ شمس الدین گلیانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی روحانی علم کی مدد سے دریافت کیا اور ان کا شجع نسب اپنی کتاب انوار الشمس میں بیان کیا۔ یہ بھی ایک انتہائی طویل قبر ہے جو کہ 17 فٹ پر محیط ہے۔ حضرت منجوش علیہ السلام کی قبر بھی گوجرانوالا کے اسی قدیم قبرستان میں موجود ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر واقع تھی۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت منجوش علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی چھوٹے بھائی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ دین حق کی تبلیغ میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ان کی قبر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبر کے عین سامنے موجود ہے۔ یہ بھی ایک 18 فٹ لمبی قبر ہے۔ مذکورہ نبی کا شجع نسب اور حالات زندگی میں انوار الشمس نامی کتاب میں تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھا پاکستان میں موجود چند قبروں کا احوال جو اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، جن میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کا تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ ہمیں ان قبروں کا حقیقی ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کوئی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس ویڈیو میں وہی معلومات فراہم کی ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سے ملی اور جو ان علاقوں میں زبانیں زد عام ہیں۔ باقی حقیقت کا علم تو صرف اللہ رب العزت کی ہی ذات کو بہتر جانتی ہے، اور انشاءاللہ جن پیغمبر علیہ السلام کی قبروں کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا ہے، بہت جلد ہم آپ کو ان کی زیارت بھی کروائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔